الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا حال ہے کہ صاحب ٹھیک ہو؟ الحمدللہ طبیعت سے ٹھیک ہے، مزاج ٹھیک ہے؟ کرم مالک کا تم سناؤ ٹھیک ہو؟ سناؤ دین کیوں گزرے؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا فضل ہے، کرم ہے، آپ کی دعائیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ مزاج، معاملات، کیسا دن گزرا آپ کا؟ ناظرین کرام آپ ٹھیک ہیں، خیریت ہے، آپ کا دن اللہ کرے اچھا گزرا ہو، رات بھی اچھی گزرے، آئندہ آنے والا ہر لمحہ آپ کے لیے اچھا ہو۔ یہ جو ابھی آج کل تو عجیب و غریب ہوا چل رہی ہے نا، مطلب جو ذکر صحابہ کرتے ہیں تو جو محبان اہل بیت اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں ان کو وہ برداشت نہیں ہوتا، اور جو محبان اہل بیت ہیں ذکر اہل بیت کرتے ہیں ان کو ذکر صحابہ ہضم نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں نا، میں اہل تشیع کی بات نہیں کر رہا، جی جی، ایک چیز ہے وہ تو ویسے ہی وہ تو انکاری ہیں، وہ تو بالکل منکر ہیں، سرے سے نہیں مانتے، بات اپنوں میں ہو رہی ہے۔ اب ہمارے سنت ہیں الحمدللہ، ہم سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے غلام ہیں، ان کے نوکر ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں۔ صحیح بات۔ تو اب ہم میں سے ہی اب یہ عدم برداشت میں کہوں گا اس کو، ہاں بالکل صحیح بات ہے، اور یہ کلچر بہت زیادہ ہو چکا ہے آج کل، تو ایک دوسرے کی لوگ بات کو برداشت نہیں کرتے، صحیح بات کو بھی نہیں مان، سننے کے لیے تیار ہی نہیں، جو ان کی راستے سے ہٹ کر کوئی بات کرے گا وہ کہے نہیں یہ بات ٹھیک ہی نہیں، اس لیے سے میں مانتا ہی نہیں۔ اب یہ ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بلکہ آپ نے اس پر تبصرہ بھی کیا اور اچھا کیا کہ یہ جو ہمارے ایک قرخانی کے موقع پر جو ہے ہمارے مولانا نزاکت چشتی صاحب خطاب کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو ہمارے بزرگان دین نے لکھا اور جو کچھ ہے کتب حدیث میں فضائل صحابہ اس میں سے وہ پڑھ رہے ہیں، تو اب وہ ایک شاہ صاحب پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان سے ہضم نہیں ہوا۔ اگر آپ کو اختلاف ہے کسی بات پر، آپ ان کو اکیلے میں سمجھا سکتے تھے، اچھا مجمع میں اگر سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں کہ آپ یہ بات کر رہے ہیں روایت غلط ہے، غلط ہے، موضوع ہے، اس کو آپ حدیث، اگر وہ اس بات کو حدیث کہہ رہے تھے تو وہ پھر تو غلط تھا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تو ہے نہیں نا۔ ایک منٹ، اگر دیکھ کوئی بھی اگر وہ حدیث ہے قول ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جو ہے کوئی بھی ایسی بات ہو کسی کو بات سے ٹوکنا یہ تو بری بات ہے۔ آپ کو ایک بات اچھی نہیں لگ رہی یا آپ صاحب علم ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ غلط کہہ رہا ہے، تو اس کا حق ہے مجمع میں غیر دوست کو یہ جناب کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ اس کا جواب دیں۔ صحیح، اب یہ اس کے آگے سے مائک اٹھا لینا، ہاں یہ تو غلط بات ہے، ویسے یہ اخلاقی طور پہ اخلاق میں یہ سمجھا ہوں یہاں پر کہ یہ جو عدم برداشت ہے نا ہمارے اس فعل اس عمل کی وجہ سے، وہ فرض کریں جو ذکر صحابہ کر رہا ہے اس کو کوئی نہ کرنے دے، یا جو ذکر اہل بیت کر رہا ہے اس کو کوئی ذکر اہل بیت نہ کرنے دے، تو اب وہ تو متشدد ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، روکتے ہیں، مجمع میں اس کی بےزتی کرتے ہیں، وہ تو آگے کہے گا جو کرنا ہے کر لو، میں نے کرنا ہے۔ بالکل صحیح بات یہی ہے کہ شاہ صاحب نے بالکل ہی غلط بات کی ہے، بالکل ہی اہل سنت سے۔ اصل میں یہ سمجھتا ہوں مفتی صاحب، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، یہ صرف اور صرف اس بات پہ ہو رہا ہے کہ پہلے جو ہمارے ہاں اکابرین علم دین پڑھاتے تھے نا، پھر وہ علم دین پڑھنے کے بعد وہ صوفیاء کے پاس جا کر مجالس میں بیٹھتے تھے، صوفیاء ان میں حوصلہ، ہمت، برداشت، اور وہ پھر وہ ان کو صحیح سانچے میں ڈالتے تھے، اور پھر ان میں جناب ایک خوبصورتی، علم کی خوبصورتی ان سے ظاہر ہوتی تھی۔ اور میرے خیال میں آج کل اس چیز کی کمی ہے، نہ وہ صوفیاء ہیں، نہ وہ فقراء ہیں، نہ وہ درویش ہیں، نہ وہ اللہ والے ہیں، اور اس کے سامنے یہی ہے کہ جو خطیب حضرات ہیں، اور جب سے یہ فیس بک کا، یہ واٹس ایپ آیا، ٹک ٹاک آیا، سوشل میڈیا کی وجہ سے ریتک کسر اس نے نکال دی ہے، اب اس نے سب کو خطیب بنا دیا، سب کو عالم دین بنا دیا۔ اب یہ سارے معاملات آپ کے سامنے، اب یہ جو ایشو ہوا ہے، اب کم از کم وہ شاہ صاحب، محمد علی شاہ صاحب جو ہے، ان کے والد ایوب شاہ صاحب، وہ بہاپور سکھا کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اہل سنت کے لیے کام کیا ہے۔ اب انہوں نے کم از کم وہ اپنے باپ کو تو دیکھتے، انہوں نے اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا، کسی کے کہنے پر یا بلا وجہ ایسے ہی انہوں نے جناب اس سے آگے مائک اٹھا لیا، یہ تو اچھی بات نہیں ہے اخلاقی طور پر۔ ویسے بھی سادات جو ہے ان میں تو حوصلہ ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، ان میں حوصلہ تھا۔ ہم بہرحال ان کے اس فعل کی مذمت کریں، ہاں بالکل مذمت تو بنتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بالکل آپ کسی بھی صحابی کو بغیر کسی دلیل کے شرف صحابیت سے خارج نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں ہے نا۔ دیکھیں ہمارے پاس کسی کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے، ہم
کس کو صحابی مانیں گے اور کس کو صحابی جس کو اللہ رسول نے بنا دیا ہے. اب یہ چونکہ قصبی عمل تو ہے نہیں کہ بندہ نماز روزے حج کرنے سے وہ صحابی بن جائے. وہ تو جس طرح نبوت کا دروازہ بند ہے اسی طرح صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے. اب کوئی نیا صحابی نہیں بن سکتا. جنہوں نے بننا تھا وہ بن گئے, جنہوں نے دربار مصطفیٰ میں آنا تھا. جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط نظریات رکھتا ہے, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ وہ کیا کریں؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے, اگر آپ نے اہل سنت میں رہنا ہے, اگر آپ نے فقہ حنفی استعمال کرنی ہے, آپ امام اعظم ابو حنیفہ کو واقعی اپنا امام مانتے ہیں, تو سیدھی سی بات ہے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کے ہر قول پر عمل کرنا ہوگا. آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی رسول ماننا ہوگا. آپ ان کی تعظیم بھی کریں گے, آپ ان کی عزت بھی کریں گے, آپ ان کا حیا بھی کریں گے. جتنے بھی ایسا ہمارے ائمہ مجتہدین گزرے ہیں, اسلاف گزرے ہیں, وہ سب ان کو صحابی مانتے تھے اور ان کو جنتی مانتے تھے. ان کی ذکر ہمیشہ خیر سے خیر اچھے کلام سے کرتے تھے. یہ تو آج کل کی نئی نسل نکلی ہے. کچھ لوگوں نے جناب 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں کہ یہ اس کتاب میں یہ لکھا ہے, اس کتاب میں لکھا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, فلاں نے یہ کہا ہے, تو اس وجہ سے وہ اٹھ کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف ہو کے اپنے آپ کو نہیں دیکھتے. ہمارے لیے اب تو فیس بک اور یوٹیوب نے نئے نئے محقق بنا دی. مجھے وہ امیر المجاہدین, فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ, اور جو حقیقتاً پیر طریقت باب شریعت کہلانے کے مستحق اور جن کو واقعی کوئی عالم ربانی کہا جا سکتا ہے, صحیح کہ جس پر اتھنٹک ہو کہ یار بندہ واقعی جو بول رہا ہے, جو کہہ رہا ہے, اس پر وہ عمل پیرا بھی ہے, قول و فعل متضاد نہیں ہے, اور اس کا چہرہ دیکھنے ہی پتہ چلتا تھا کہ ایک عاشق رسول ہے. تو امیر المجاہدین علامہ خالد حسین رضوی صاحب نے ایک بڑی بات خوبصورت فرمائی, فرمایا ہمیں نئے محققوں کی تحقیق کی ضرورت ہے, ہمارے لیے داتا صاحب کافی ہیں. جب ہمارے اسلاف نے تحقیق کے میدان میں کوئی کمی رکھی نہیں, تو ہمیں نئی تحقیق کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے تحقیق کرنی ہے تو آپ فقہ کے مسائل میں تحقیق کریں, آپ نے اتنا جو مسائل ہیں ان میں تحقیق کریں. آپ کسی کو کیسے گرا سکتے ہیں, کسی کو اٹھا کیسے سکتے ہیں, یہ تو آپ کو اتھارٹی نہیں ہے. ایک چیز مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کسی کو عطا کی گئی تو آپ کم از کم اس کو تسلیم کریں. بالکل. حضرت امیر معاویہ ہوں یا کوئی بھی صحابی ہو, ان کا احترام سے ہم نام لیتے ہیں, ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. اب رہی بات ایسے ہمارے سٹیجوں پر جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, تو اگر ہم جو آنے والے نعت خواں حضرات ہیں یا نقیب حضرات ہیں, اگر جو خطبہ علماء اکرام سٹیج پر اس وقت بیٹھے ہوتے ہیں, اگر ان پر گرفت کریں تو طریقے سے کریں, تاکہ وہ ہماری وجہ سے متشدد نہ ہوں, ہماری وجہ سے مزید وہ. اب حال ہی میں یوں سمجھوں گا کہ ایک تو دریا خان کے نعت خواں ہیں, وہ باقاعدہ طور پہ شیعہ ہو گئے, اس کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کلمہ کیا پڑھا, اس نے تو باقاعدہ وہاں ان کی دستار بندی کی گئی ہے اور وہ باقاعدہ فیس بک پہ وائرل ہے. اب اچھا, اسی طرح وہ زین سعیدی صاحب ہیں, اب وہ مطلب اہل سنت کے تھے, اب وہ اس وقت جو ہے وہ شیعوں کے مجلس سے پڑھ رہا ہے اور باقاعدہ اس کی ویڈیوز موجود ہیں. اگر ہمارے علماء اہل سنت تھوڑی سی پیار محبت سے اس کو سمجھاتے, بجائے اس کی کہ کوئی بندہ ایسی کوئی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس پر فتویٰ جڑنے کے گیا تو اب دار اسلام سے خارج ہو گیا, یا تو یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اس کو بلا کے پیار سے, یار یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. کسی کو بھگانے سے بہتر ہے اس کو سیدھے راستے پر لانا, اور ہمارے یہاں سیدھے راستے پر لانے والے کم ہیں اور بھگانے والے زیادہ ہیں. میں اس خطیب کا نام نہیں لیتا, وہ نیا ابھی سوشل میڈیا کی زینت بننے کی کوششوں میں ہے, نام نہیں میں لوں گا, کچھ بھی کتاب نہیں بتاؤں گا, کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں. لیکن بندہ اب وہ ایسے موقعوں کی تاڑ میں ہوتے ہیں لوگ کہ بھائی جہاں دیکھا بھی میں بھی اسٹیج پہ بیٹھا ہوں, کیمرے لگے ہوئے ہیں, لائٹ چل رہا ہے, یہ ویڈیوز بن رہی ہیں, یا لوگ موبائل پہ چلا رہے ہیں, تو وہ تاڑ میں ہوتا ہے کہ کہیں نعت خواں کھچ مارے تاکہ میں وہی کھڑا ہو جاؤں اور کھڑا ہو کے عوام کے سامنے اس کو ٹوکوں, اور پھر وہ آگے سے بولے, پھر میں اس سے جھگڑوں, اور پھر میں کہوں کہ میں اعلیٰ حضرت کا علم بردار ہوں, میں حضور غزالی زمان کا علم بردار ہوں, میں داتا صاحب. اصل میں مسئلہ یہی ہے کہ مفتی صاحب لوگ نا وائرل ہونا چاہتے ہیں, لوگ راتوں رات مشہور ہونا چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ترقی کر جائیں, لوگ دنیا میں دیکھیں, چاہے اس کے لیے پازیٹیو ہو نیگیٹیوٹی کو نہیں. اچھا لوگ, میں یہ سمجھتا ہوں, لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں پہ چل رہے ہیں. اب جو لوگ پہلے ہی تھوڑے سے مطلب ہے کہ اسلام کے خلاف ہیں, ان کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے. ہاں, اصل میں نقصان ہو رہا ہے, اہل سنت کا بھی نقصان ہو رہا ہے, دین کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اسلام کا بھی نقصان ہو رہا ہے, بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, اور ہم اس نقصان کی طرف نہیں جا رہے, ہم اس نقصان کو نہیں دیکھ رہے. اب دیکھیں نا, 2 بندے 4 بندے 10 بندے اگر ہمیں چھوڑ رہے ہیں
اگر ہمیں ہمارے ایسے ہی لوگوں کو نکالتے رہے، آج اس کو نکال دو، آج اس کو نکال دو، آج اس کو نکال دو، تو اگر ہم یوں ہی لوگوں کو نکالتے رہے تو پھر بات تو یہی ہے نا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا سا سیریس نہیں لیں گے، تھوڑا سا اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر نہیں کریں گے، تو ایسا ایسا لوگ متنفر ہوتے جائیں گے. جی تو حق تو یہ بنتا ہے نا کہ اصولاً کہ اگر آپ سے کوئی، آپ کے سامنے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، آپ علاقے کے عالم ہیں، مفتی ہیں، پیر صاحب ہیں، یا علاقے کے سرکردہ حضرات میں سے آپ کا ایک نام ہے، مقام ہے، صحیح، تو آپ حضرات جو ہیں اس کو طریقے سے ہینڈل کریں کہ یہ بندہ اپنا ہے، اپنے اسٹیج پر آیا ہے اور اس کو باقاعدہ میزبانوں نے بلایا ہے، تو ظاہر سنی سمجھ کر بلایا ہے. صحیح بات. تو بجائے اس کے کہ فوراً اس بیچارے سے کوئی غلطی ہونے کی دے رہے ہیں، آپ اس کو فوراً پکڑ کر جو ہے وہ کہتے ہیں چلو جی تم تو جاؤ یہاں سے. بس اصل میں حالات یہی ہیں کہ جب تک ہم ان باتوں کو جی صحیح نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. بولیں. تو مفتی صاحب بس مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو بہتر کریں، خوش اسلوبی سے، خندہ پیشانی سے. اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت تک ہم اس کا جناب راستہ روک کے رکھیں جب تک وہ توبہ نہ کرے، جب تک وہ ہمارے ساتھ جو بھی اس کا ڈاؤٹ ہے اس کا ڈاؤٹ کلیئر ہونا چاہیے، جو بھی اس کی بات ہے اس کا معاملہ حل ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو فتویٰ لگا کر فوری طور پر عقیدہ اہل سنت سے غدار قرار دیں گے، اس کو بھگا دیں کہ نکل جاؤ، تم باغی ہو، تم غدار ہو، تم گستاخ صحابہ ہو. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ہو نا، کسی پر بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ ہو، دیکھیں کتابیں ہیں، کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کہیں پر بھی کسی بھی انسان کو کوئی ڈاؤٹ آ سکتا ہے. تو ڈاؤٹ جب آتا ہے تو علماء کا کام ہے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنا، نہ کہ اس پر فتویٰ لگانا، نہ کہ اس پر پکڑ کرنا، تشدد کرنا، اس پر جناب بولا جلد بازی کرنا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو نئے ہمارے علماء ہیں جنہوں نے 2-4 کتابیں پڑھ لی ہیں، یہی لوگوں کو سانس نہیں لینے دیتے، کہتے ہیں ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بس ایک ہی منٹ میں سب کچھ اکھاڑ کے پھینک دیتے ہیں. شاہ صاحب 10 منٹ کا وقفہ لے لیں. جی ٹھیک ہے. دوستوں کے سامنے دوبارہ ناظرین کرام 10 منٹ بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم. دیکھو کتنی بندے لکھے ہوتے، کوئی اندازہ ہے کہ